السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی زمانے میں اشفاق احمد کو ہم بہت پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک بات ان کی مجھے بہت انسپائر کرتی تھی۔ کہتے تھے کہ اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، تو جس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور جس کی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آنے اور جانے کے درمیان کا یہ جو عرصہ ہے یہ بھی اس کی مرضی سے گزار دیا جائے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بات کچھ مشکل لگتی تھی، اپنی مرضی کو چھوڑنا کیا اتنا آسان ہے؟ آج واصف علی واصف صاحب کو میں سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ دانا آدمی وہ ہوتا ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو اپنا لیتا ہے۔ مجھے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 یاد آئی، جس میں اللہ فرماتا ہے اختیار کے حوالے سے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے جو بہت مشکل بات ہے وہ ہے اپنے اختیار کو ترک کرنا، اپنے اختیار کو چھوڑنا۔ مشکل ہے نا؟ یہ مجھے لگتا ہے بس۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت 72 میں؟ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اختیار، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے اس بات سے۔ ہم اپنی کتاب کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، کتاب مرقوم کو۔ پچھلے دنوں ایسے ہی اللہ والوں کا، اہل باطن کا ایک سیشن تھا اور اس میں ایک بہت ہی کمال بات جو مجھے تو پہلی بار سمجھ آئی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، کیونکہ وہ بات آج تک میرے اندر پروسیس ہو رہی ہے، اگرچہ میں اس کو ابھی مکمل طور پہ نہیں سمجھ پائی ہوں، اور امپلیمنٹ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ آئی وش کہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے۔ جو کچھ نازل ہو رہا ہے ہم پہ خیال کی صورت میں، ہم ایز اٹ از اسے لوٹا دیں، اس میں کنٹیمینیشن نہ کریں، اس میں ملاوٹ نہ کریں، اس میں اپنی نیت شامل نہ کریں۔ یہ اللہ والے فرما رہے تھے کہ جیسا نزول ہو رہا ہے ویسا ہی صعود کر دیں، اس میں نیت نہ شامل کریں۔ بات تھوڑی مشکل لگ رہی تھی کہ ہم بعض اوقات اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی نیت کو اس میں شامل کر کے اس میں ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو اس میں ملاوٹ کر لیتے ہیں، پھر جیسا نزول ہو رہا ہے ویسا صعود نہیں رہتا۔ اور اللہ والے، اہل باطن جو ہیں، معرفت والے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کتاب المرقوم جس قدر اس کا نزول و صعود ایک جیسا ہوگا، اسی قدر آپ کی کتاب زیادہ اسٹرانگ ہوگی، پاورفل ہوگی، اور آپ اس مقام پہ پہنچ سکیں گے کہ جہاں پھر اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیونکہ اب یقیناً آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے یہ نزول اور صعود کی ٹرمز نہیں ہوں گے۔ سمپلی ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی شامل نہ کریں، اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، گو ود دا فلو ہو جائیں۔ اب یہ کیسے کرنا ہے؟ مشکل کام ہے، اپنے اختیار کو چھوڑنا، اللہ کی مرضی کو اپنانا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم بہت بار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی ہم تو وہی چاہتے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری خواہش، ہمارا نفس انوالو ہوتا ہے۔ یہ کام مشکل ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو بڑی
حسرت اور بلکہ کہنا چاہیے کہ رشک بھی آتا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے کیا اس کی مزے کی زندگی ہے، اتنے خدام ہیں، اتنے اختیارات ہیں، اور زندگی میں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ چلیں جی، وہ جو بادشاہ تھا اصل میں وہ کچھ درویش صفت انسان بھی تھا۔ اس نے اس آدمی سے کہا اچھا تو تمہیں بڑا رشک آتا ہے، تم ایسا کرو کہ آج جشن ہے محل میں، تو تم نے مجھے ساری رپورٹنگ کرنی ہے، تم نے سارا جائزہ لینا ہے، چکر لگانا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، اور سارا جائزہ لینے کے بعد تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کیا دیکھا، لیکن تم نے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ پکڑنا ہے جو بھرا ہے لبالب، یہ چھلکنے نہ پائے۔ چلیے جی، اگر یہ چھلک گیا تو تمہاری گردن جدا کر دی جائے گی۔ جب وہ شخص واپس آیا سارا چکر لگا کے، بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ کے خیال میں کیا جواب تھا اس کا؟ اس شخص نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میری ساری توجہ دودھ کے پیالے کی طرف تھی کہ کہیں یہ چھلک نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جن کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو بہت مائنڈ فل ہوتے ہیں، جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی دنیا کے رنگینیوں سے بچ بچا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہی نہیں، وہ تو کہیں اور دھیان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو اس میں پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ دودھ کا پیالہ چھلکنے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک درویش کے پاس کچھ لوگ آئے کہ دریا نے رخ شہر کی طرف کر لیا ہے، ہم نے بند تو لگا دیے ہیں، لیکن پلیز آپ آئیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ دریا کا رخ بدل دے۔ آپ جانتے ہیں ان درویش نے کیا کیا؟ وہ درویش اس بند پہ پہنچے جو لوگوں نے لگایا تھا دریا کا راستہ بدلنے کے لیے تاکہ پانی شہر میں نہ آئے، اور کدال لی، بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے کہ دریا کا رخ شہر کی طرف ہو تو میری بھی یہی مرضی ہے۔ عجیب بات لگی آپ کو، لیکن اللہ والے تو ایسے ہی کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتے ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ نے سدا سہاگن سہیلی کا نام سنا ہے؟ ایک درویش ہیں انڈیا کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بھی اپنی رمز تھی۔ آپ یہ دیکھیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں یہ واقعہ سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں کہ کیا تعلق ہوتا ہے لاڈ کا، مان کا، پیار کا، اور ناز نخرے کا بھی۔ مجھے اس میں ناز نخرہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ جی بارش نہیں ہو رہی بہت دن سے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تو آپ کی بات مانتا ہے کہ بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی آج کل میری تو اللہ سے چل رہی ہے لڑائی، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کریں دعا۔ انہوں نے کہا اچھا، میں نے کہا نا وہ میری بات نہیں مانے گا، یہ لو میرا دوپٹہ، لو اس کو دھو کے سوکھنے کے لیے ڈال دو دھوپ میں۔ لیجئے، ادھر دوپٹہ سوکھنے کے لیے دھوپ میں ڈالا، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا آج کل وہ میری بات نہیں مانتا، میں دوپٹے کو سکھانا چاہتا ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ میرا دوپٹہ نہ سوکھے۔ میں سوچ رہی تھی یہ کیسی رمز ہوتی ہے جن کا پھر اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ ان کا یہ لاڈ کا، یہ مان کا تعلق بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ مجھے تو اس سے یہی سمجھ آئی ہے، یہی لگتا ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا، ہم کوشش تو کرتے ہیں
اس میں یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں مجھے لگتا ہے پھسلن بہت ہے، بار بار ہم پھسلتے ہیں، پھر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں یہاں چلیں، یہاں اپنی مرضی نہ کریں، اپنا اختیار استعمال نہ کریں، جو اللہ چاہتا ہے بس ویسا کریں۔ روز دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ سے، بس کہ اللہ تو ہمیں ہماری مرضی کے حوالے مت کرنا، مجھے میری مرضی کے حوالے مت کرنا، اپنے کرم سے مجھ پہ توجہ فرما، اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے، اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے، اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے۔ لیکن انسان ہے نا، پھر وہ جو شیطان ہے ہر راہ پہ بیٹھا ہوا ہے، بہکانے کے لیے، راستہ تنگ کرنے کے لیے، دل میں خواہشیں آرزوئیں پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی رنگینیاں دکھانے کے لیے، اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں کیسے کسی اپنے ہی اندر کی مرضی کا شکار ہو گیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت بڑے بزرگ آپ جانتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کچھ چیزیں سمجھنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور جب وہ ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ ایک ہے خواہش کرنا، بلکہ خواہش کیا کرنا، دعا کرنا اللہ سے، خاموشی سے، چپکے سے، اندر ہی اندر راز و نیاز کرنا، اللہ سے کہنا کسی بھی چیز کے لیے، اور ایک ہے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دینا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے پھر مجھے سمجھ آتی ہے اس نقطے کو سمجھنے کی۔ ایک روز جنگل میں اپنے مریدوں کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ان کی زبان سے نکلا کہ آج تو ہرن کے کباب کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کہہ تو دی، لیکن بس اس کے بعد بھول گئے۔ مریدوں کا دل چاہا جو بہت ہی محبت کرتے تھے اپنے مرشد سے کہ کسی طریقے سے ان کی خواہش پوری کی جائے۔ کہیں پڑاؤ کیا تو کچھ وقت گزرا تو جی گرما گرم کباب ہرن کے گوشت کے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو بہت آزردہ ہو گئے، کہنے لگے آج میں مردود ہو گیا کہ میں نے ایک خواہش کر ڈالی اور میری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے ان کے مرید کہ اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اصل میں بات یہ تھی، انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ اس خواہش کا اظہار جو تھا وہ لوگوں کے سامنے ہو گیا، ورنہ ہمارے دل میں تو بہت کچھ خواہشات آتی ہیں، بہت سی تمنائیں جو ہم چپکے چپکے اللہ سے التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ پوری ہو جائے کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا اور ہمیں پھر وہ چیز مل گئی، جیسے ہرن کے کباب کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو لوگوں سے نہیں کہا، بس دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور اس کو دبا دیا، چلے میرا اللہ چاہے گا تو کھلا دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان بات تھی اور اللہ نے وہ پوری کر دی، اچانک کہیں سے سبب بنا اور کباب سامنے آ گئے تو یہ ہوا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر خواہش کا اظہار کر دیا تو یہ پھر نفس کی خواہش پوری ہوئی، اس پہ پھر ولی اللہ آزردہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کی یوں سمجھ آتی ہے، جیسے ہو سکتا ہے کسی روز آپ گھر میں بیٹھے ہوں، آپ کا کھانا پکانے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور پڑوس سے کچھ آ جائے، لیکن آپ نے پڑوسیوں سے کہا نہ ہو کہ جی میرے لیے کچھ کھانے کو بھیج دیں، آپ نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ بس آج ہمیشہ تو ہی انتظام کرتا ہے، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، بس تو نہیں انتظام کرنا ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو کھلا دے، ادروائز پھر ہم تو ایسے ہی سوچیں گے تو ہو سکتا ہے اچانک دستک ہو اور آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں کہ واہ جی زبردست اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو ایسی چیزوں کو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے کہ اللہ سے کہا تھا۔ تو وہ جو اہل باطن تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو کتاب ہے جس کے بارے میں پھر سورہ 17 کی آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے پڑھ اپنی کتاب
تو خود ہی آج کافی ہے اپنا حساب کرنے کو. ہماری اپنی کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں ہر لمحہ، اور اس وقت میں جو آبویسلی بول رہی ہوں یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اپنی جو تو چاہتا ہے بس میں وہ بولوں. اب ایک دعا ہے نا، کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو جب میں نے سوچا کہ جو صعود ہے وہ نزول کے مطابق ہونا چاہیے، کہ جو کچھ آ رہا ہے ہم اس میں کوئی نیت شامل نہ کریں اور اسے ایز اٹ از لوٹا دیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن پاک میں تو اتنی ساری دعائیں ہیں پیغمبروں کے حوالے سے، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو وہ جو اہل باطن ہیں، معرفت والے، میں نے دوبارہ سے دستک دی وہاں پہ اور یہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ پھر کیا کرنا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر جو کچھ آ رہا ہے اس کو ہمیں قبول کرنا ہے؟ یہ سمجھ آئی ان اللہ والوں کے سمجھانے سے کہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا کے بعد جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا، جو کچھ بھی عطا ہوگا، اس پہ راضی رہنا ہے، اس میں اب کوئی ملاوٹ نہیں کرنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب قبلے کا رخ بدلنے کی بات ہے، مجھے وہ آیت بھی بڑی پسند ہے، آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی، کہ ہم آسمان کی طرف بار بار آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اتنا خوبصورت انداز لگتا ہے مجھے یہ، کہ بعض اوقات یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا. ہم میں سے کون انسان ہے جو اللہ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا؟ سبھی کرتے ہیں. دن کے اجالے میں، رات کے سناٹے میں، وہی تو سنتا ہے بہت قریب ہو کے، اور وہی تو سب جانتا ہے. وہ ان لفظوں کو بھی جانتا ہے کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جو ہمارے اندر ہی کہیں دبے رہ جاتے ہیں، ہماری خواہشوں کو بھی ہم اپنا آپ اس کے حوالے کرنا نہیں جانتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا سیکھ لیں. اور اپنے آپ کو حوالے کرنا کیا ہے؟ اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو، اپنے فیصلوں کو مکمل طور پہ کہ اللہ میرا سب کچھ تیرے حوالے. یقین کیجئے کہ اس میں بڑا سکون ہے. ہمیں بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی. جو پھر پہنچ گئے کہیں نہ کہیں، ان کی یہ پریکٹس کم سے کم ہوتی چلی گئی، جو کسی مقام پہ پہنچ گئے. لیکن جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو اس سفر پہ چلنے کے خواہش مند ہیں، جو پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں اور اس سفر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہاں سے آغاز کریں؟ کیسے آغاز کریں؟ دعا سے، اور بار بار دعا سے. صبح آنکھ کھلے تو بھی دعا، جب بھی خیال آئے تب بھی دعا، اللہ سے باتیں، اللہ سے التجا، پنجتن پاک کے حضور سبمیشن، اپنی ریکویسٹ پیش کرتے رہیں اور پھر کوشش بھی کرتے رہیں. کچھ بھی مشکل آئے زندگی میں تو لگے کہ میرے اپنے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے، کسب کا نتیجہ ہے، اور پھر پتہ چلے وہ اختیار استعمال کیا تھا نا، تو کیا کریں؟ فوراً سرنڈر کر دیں. اچھا اوکے، اب جو کچھ بھی ہوگا اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی. یس سر، اوکے سر والا رویہ اپنانا ہے. اور جب انسان یہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، نہ شکری نہیں کرتا. سب سے پہلی بات جو مجھے فیل ہوتا ہے، جیسے ہی ہم پہلا قدم اٹھانے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں اپنی مرضی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ
गिला शिकवा निकल जाता है, क्योंकि भाई फिर जो कुछ आ रहा है उस पे तो यस सर है ना, एक्सेप्टेंस है, तो फिर किस चीज़ का गिला शिकवा। जो भी आ रहा है मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा है, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ओके, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं भी ये चाहता हूँ। फिर दरिया का रुख शहर की तरफ हो जाए तो कुदाल लेके हमने बंद तोड़ना शुरू कर देना है। ठीक है अल्लाह, अगर तेरी ये मर्ज़ी है तो मेरी भी ये मर्ज़ी है। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। क्या कहते हैं आप? बस पता नहीं, आज कुछ दिल की बातें जो पिछले 5-6 दिन से अंदर ही अंदर चल रही थी, बेरब्त सी बातें हमेशा की तरह, जिसका हो सकता है आपको कोई सर पैर ना नज़र आता हो, आपके साथ शेयर की। बस अल्लाह अपनी मर्ज़ी को हमारी मर्ज़ी बना दे, अपने रंग में हमें रंग ले, अपनी चाहत को, अपने फ़ैसलों को हमारी चाहत बना दे। और ये तो हदीस कुदसी भी है, अभी याद आ गई, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब बंदा अल्लाह की चाहत को अपनी चाहत बना देता है तो अल्लाह फिर बंदे को वो भी अता कर देता है जो बंदे की चाहत होती है। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि फिर बंदे की चाहत रहती ही कहाँ है, फिर तो उसका दिल चाहता है कि चलें ओके, जो मेरा रब चाहे। हो सकता है वैसे ही अपने अपने मकाम की बात हो, कुछ ऐसे भी हों कि जिनका दिल चाहता हो कि ओके अल्लाह ने ऑप्शन दी है तो इसको फिर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और कुछ ऐसे होते होंगे कि जो कहते होंगे नहीं अल्लाह जो तुझे अच्छा लगता है बस वही कर देना, मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं अपनी मर्ज़ी करूं, इस ऑप्शन को यूज़ करूं। क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको इख्तियार दिया जाए तो क्या करेंगे?